کہ جو لوگ حرم جا رہے ہیں نماز کے لیے انہیں پکڑ پکڑ کر دکان میں نے پوچھا اس سے میں نے کیوں کر رہا ہے کہ اگر ہم ایک گاہک کو پکڑ کے دکان میں لے آئیں وہ سامان لے یا نہ لے لیکن مالک مجھے 10,000 دے گا آپ سوچیے جس نماز پر جنت کے درجات کا وعدہ ہے اس نماز کو خود بھی ضائع کر رہا ہے نمازی کی نماز کی بھی ضائع کروا رہا ہے صرف 10 ریال مالک سے لینے کے لیے کہ جو شخص دنیا بنائے گا اس کی آخرت برباد ہونی ہے حدیث ہے اور جو آخرت بنائے گا اس کی دنیا بگڑنی ہے آپ کو حق ہے آپ فیصلہ کیجئے کہ آپ دنیا چاہتے ہیں آخرت چاہتے ہیں حدیث میں کا وقت لگ گیا ہمارا لگ گیا کہ نہیں آپ روزانہ کے اعتبار سے سوچئے کہ اس کام میں لگ کر میرے دل میں امت مسلمہ کی کہ فرائض پر جمع ہونے کی کا فکر کیا پیدا ہوا میں کیا یہ نماز یہ ایک ایسا فریضہ ہے کسی نماز چھوڑ دی اس کے اسلام میں کوئی حصہ نہیں جو نماز چھوڑ دی اس کے اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے ہمارے مقام پر رہتے ہوئے ہماری 5 وقت کی نماز میں یہ محنت اور کوشش ہو اگر آپ اللہ کے یہاں مجرم ہونے سے بچنا چاہتے ہیں اور بے نمازی پر آنے والی نحوست اور بے نمازی پر آنے والی بے برکتی اور پر آنے والے عذاب سے اگر آپ بچنا چاہتے ہیں تو اس کا خدا کی قسم صرف ایک ہی ذریعہ ہے کہ آپ نماز کے لیے جاتے ہوئے لوگوں کو نماز کے لیے اپنے ساتھ لے چلیں تو بچ جائیں گے آپ اس میں قرآن صاحب کہتا ہے کہ اگر عذاب آیا نہ ماننے والوں پر تو صرف وہ لوگ بچیں گے جو برائی سے روکنے کی کوشش کرتے تھے یعنی کہ بلانے کی کوشش کرتے تھے اس لیے ہم نے عرض کیا کہ ایمان کے لیے گشت ہے نماز کے لیے گشت ہے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر گھر پر جا کر لوگوں کو نماز تیار کر کے سب کو گھر بسی میں لے کر آتے تھے جب 100% مسلمان نماز پر تھا جب تو گشت ہو رہا تھا اور اب شاید میں کہہ سکتا ہوں یقین کے ساتھ کہ 95% مسلمان نماز پڑھتے ہیں لیکن اس کے لیے گشت کرنا ایک مشکل کام بن گیا ہے اور لوگ چھوڑ دیتے ہیں کہ پڑھنے میں پڑھنا اس طرح میرے دوستوں تو مسجد کے ماحول میں لا کر سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اس سے اس وقت کا فریضہ ادا کرواؤ ہمارے گشت کا بنیادی مقصد ہے ہمارے گشت کے مقاصد بہت اعلیٰ ہے تبلیغ میں گشت کے مقاصد بہت اعلیٰ ہے میں عرض کر چکا ہوں پہلے ایمان جیسا فریضہ دوسرا نماز جیسا فریضہ تبلیغ میں گشت کا موضوع ایک مسلمان سے آپ نے گشت میں نماز ادا کروا لی آپ کا گشت جو ہے وہ میں کہتا ہوں کہ آپ کو وقت حاصل ہو گیا آپ کا گشت قبول ہو گیا بلکہ گشت کرنے کے لیے شیاطین پھرتے رہتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات یقینی ہے کہ اس زمانے کے مسلمان سے زیادہ شیاطین گشت کرتے ہیں اور روزانہ سمندر پر تخت لگتا ہے ابلیس کا اور سارے شیاطین وہاں جمع ہوتے ہیں اور پورے دن کی کارگزاری سنتا ہے ہر ایک کھڑے ہو کر اپنی کارگزاری سناتا ہے کہ آج میں نے اس کو شراب پلوا دی آج میں نے اس کو زنا کروا دیا آج میں نے اس سے نماز پڑھوا دی سب سے زیادہ ابلیس خوش ہوتا ہے 2 چیزوں سے ایک نماز کے چھوڑنے سے اور ایک کہیں اگر جھگڑا کرا دیا جائے وہ مسلمانوں کے درمیان اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے کہ بھائی یہ کام تم نے سب سے اچھا کام کیا ہے یہ گشت روزانہ صبح سے لے کے شام تک روایت میں ہے کہ شیاطین پھر کر یہ کام کرتے ہیں اور رات کو جو ہے وہ تخت لگتا ہے شیطان کا ابلیس کا اس سے وہ بیٹھتا ہے اور سارے اپنے کام کرنے والوں کی روزانہ سنتا ہے آپ ہفتے کے 2 گز مہینے کی 3 دن سال کے 3 میرا معمول چل رہا ہے محنت تھی مجموعے کو بدلنے کی محنت تھی ماحول کو بدلنے کی
یہ سمجھے کہ تبلیغ میں لگو کہ افراد دیندار بن جائیں، میں ذات سے دیندار بن جاؤں، میرا اس کام سے اتنا تعلق ہے. جیسا کوئی مدد سے فارغ ہو جاتا ہے پڑھ کے، ایسے لوگ اس کام میں فارغ ہو جاتے ہیں. میرے دوستو یہ طے کر لو کہ انشاءاللہ ہم اپنی ذات سے آج عزم کرتے ہیں اور ہم اس بات کا فیصلہ کرتے ہیں آج کہ ہمارے محلے میں کوئی بے نمازی نہیں رہے. کوشش محنت ایک عملی محنت ہے، ایک عملی محنت ہے، اور اللہ تعالیٰ اس محنت پر ہی رحم کھا کر اور داعی کی کوشش پر اللہ ترس کھا کر اللہ تعالیٰ داعی کی کوشش اور محنت پر مدعو کے ماحول کو بدل دیتے ہیں، یقین کو بدل دیتے ہیں، معاملات کو بدل دیتے ہیں. جب آدمی اللہ کے لیے کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی محنت کو، اس کی کوشش کو مدعو کی ہدایت کا ذریعہ بنا دیتے ہیں. اس طرح ہم نماز کے فریضے پر آئیں، اس لیے کہ صاف فرما دیا عمر رضی اللہ عنہ نیزہ مارا گیا اور زخم اتنا گہرا تھا کہ دودھ پلایا گیا تو وہ دودھ زخم سے باہر آ گیا. بے ہوش تھے، اللہ کوشش کے ہوش پہ آ جائے کسی طرح کی بات فرمائے. آخری وقت ہے عمر کا، اطباء مایوس ہو گئے عمر کی حیات سے. کسی نے کہا ان کے کان میں نماز کیسے نہ ہوش آ جائے گا؟ اور عمر سے کہا نماز. فرمایا ہاں نماز 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 تو وہ عمل ہے کہ یہ مسلمان کی زندگی میں نماز نہیں ہے ان کا اسلام میں کوئی حصہ. اسلام کفر کے درمیان نماز کا فرق ہے. صرف میں کہا کرتا ہوں کہ غیر مسلم سارے اچھے کام کر سکتا ہے، نماز نہیں پڑھ سکتا. مسلمان سے کوئی بھی برا کام ہو سکتا ہے مگر مسلمان نماز نہیں پڑھ سکتا. اس لیے کہ میں نے حدیث سنائی تھی آپ کو، اگر کوئی شخص عصر کی نماز جان بوجھ کر قضا کر دے تو اس کی زندگی کے سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں. اتنی اہمیت ہے عصر کی نماز کی، کیونکہ عصر کا وقت یہ تاجر کی مزدوری کا وقت ہے. اس لیے فرمایا کہ نمازوں کا اہتمام کرو. آدمی نماز چھوڑ دے اس کے اسلام میں کفر اسلام کے درمیان سے نماز کا پردہ ہے. اگر نماز چھوڑ دے گا تو اس کی کفر کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں رہے گی. امت میں ارتداد ہے اسی لیے کہ امت نماز کا اہتمام نہیں کر رہی. ارتداد کی بنیادی وجہ یہ ہے. میں تو کہتا ہوں کہ آپ اگر گشت کر کے لوگوں کو نماز پر آمادہ کر لیں تو آپ ارتداد کو روکنے کا عمل کر رہے ہیں. دیکھیے ارتداد کی وجہ سے بھی ہے کہ مسلمان فرض نماز ضائع کر رہا ہے. یہ مسلمان کے ارتداد کا سب سے بنیادی سبب ہے. اس لیے کہ جو آدمی نماز ضائع کر دے گا وہ اپنے کفر کے درمیان کی رکاوٹ کو دور کر دے گا. اب کوئی رکاوٹ نہیں ہے کفر کی طرف جانے میں. ادھر سے مال کا لالچ ہے اور ادھر نماز نہیں ہے. میں کہتا ہوں کہ دونوں طرف سے کفر تک پہنچنے کا راستہ کھل گیا ہے. اس لیے ہماری تبلیغ سے خروج تھا اور گشت کا اصل مقصد تھا کہ مسلمان کو ارتداد سے روکنا، جس کے لیے بنیادی عمل بنیادی عمل. اس لیے میرے دوستوں نمازوں کا فرائض کا اہتمام کرو اور نمازوں میں کمال پیدا کرو. اس لیے کہ جس کی نماز ناقص ہوگی اس کا دین ناقص ہو. بلکہ میں تو کہا کرتا ہوں کہ جو آدمی کسی سے کوئی گناہ ہو جائے وہ اپنے گناہ کا سبب نماز میں تلاش کرے. گناہ کا کوئی نام ہو نہیں سکتا. ایک آدمی کی نماز کامل ہو اور اس سے گناہ ہو جائے، گناہ کے اسباب نماز میں تلاش کرے. کسی کی نماز بگڑے گی اس کا دین بگڑے گا. ومن اقامها فقد اقام الدین. کہ جو نماز کو قائم درست کر کے پڑھے گا، صحیح اچھی پڑھے گا، اس کا دین اتنا ہی قائم اور صحیح اور درست ہوگا. اس لیے پہلی مشق نماز پر نماز کے ظاہر کو درست کرنے کی ہے. اللہ کے راستے میں نکلنے کی بڑی غرض ہے. میں بہت اہم بات کہہ رہا ہوں. آپ کو نماز پڑھنی آتی ہے، آپ جانتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ نماز جاننے سے درست نہیں ہوگی. نماز کی درست کرنے کے لیے آپ کو کچھ وقت کے لیے اپنے اسباب کے بالکل سے نکلنا پڑے گا. میں بہت اہم بات کہہ رہا ہوں. مدینہ منورہ میں رہنے والے صحابہ آج کی میری آج کی نماز کے مقابلے میں ان کی نماز کتنی اچھی ہوگی. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کو یہ کہہ کر جماعت سے نکالا کرتے تھے کہ اپنے مقام سے باہر نکلو کچھ وقت کے لیے تاکہ تمہاری نماز میں کمال پیدا ہو جائے.
آج اگر کہا جائے کہ جماعت میں نکلو نماز میں کمال پیدا کرنے کے لیے تو لوگ ہنستے ہیں، لوگ کہتے ہیں اچھا کیا ہماری نماز صحیح نہیں ہے؟ میں بہت کام کی بات آپ سے کہہ رہا ہوں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کو جماعت میں کہہ کر بھیجتے تھے کہ جاؤ اللہ کے راستے میں نکلو تاکہ تمہاری نمازیں درست ہو جائیں۔ کیا 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 وجہ ہے؟ میں آپ کو اس کی وجہ بتاؤں گا۔ جو شخص دنیاوی کاروبار میں، دکان کے، دفتر کے تقاضوں میں، گھر کے تقاضوں میں اتنا مشغول ہو جاتا ہے اور اس کی عادت بن جاتی ہے اس کی کہ نوافل کا، تہجد کا، اگرچہ وہ نماز پڑھتا ہو، یہ تو میں نمازی کی بات کر رہا ہوں، لیکن اس کی طبیعت عادی ہو جاتی ہے دنیاوی مشغولی کی وجہ سے نوافل کو چھوڑنے کی۔ اور ایک طبقہ وہ ہے بہت بڑا امت کا جس کے دنیاوی مشاغل کی وجہ سے ان کے فرائض ضائع ہوتے ہیں۔ تو بیان کہ 4 مہینے کے لیے اللہ کے راستے میں اس سے نکل جایا کرو تاکہ وہ اسباب جو نماز کی عادت ختم کرائی ہے، وہ اسباب جو نے نماز کو ضائع کرایا ہے، وہ اسباب جن کی مشغولی کی وجہ سے اب نوافل کا بالکل مزاج نہیں رہا ہے۔ ایک آدمی وقت کی نماز پڑھتا ہے اور نماز کے بعد بہت مختصر جلدی سجدے رکوع کر کے جس کی نماز کو دے کے ماری جاتی ہے، یہ ایسی دوستوں میں سے پڑھ کر بھاگتا ہے دکان کی طرف کہ گاہک انتظار کر رہا ہے۔ اور سمجھتے تھے کہ یہ اس گاہک کی نماز کو ضائع کر رہا ہے کہ یہ گاہک کو ساتھ لے کر نہیں آیا، یہ گاہک کو ساتھ لے آتا نا، وہ تو جو آدمی اپنے عمل سے داعی ہوگا اس کا عمل کامل ہو جائے گا، کیونکہ جو رکاوٹ تھی اس نے رکاوٹ کو اپنے ساتھ لے لیا ہے۔ وہاں دکان پر گاہک آ گیا تھا، وہی کی نماز تھی، میں کہ نماز پڑھ کر آتا ہوں پھر سامان دوں گا۔ ارے تم نماز پڑھ کے آتا ہوں کیا مطلب ہے؟ تم اس سے کہتے کہ تم میرے ساتھ چلو نماز کے لیے، دو نماز پڑھتے ہیں وہاں پر آ کے سامان دے۔ کیوں؟ میں آپ سے کھل کر کہتا ہوں، مسلمان کا خیال یہ ہے جو نماز پڑھے گا وہ پڑھے گا، ارے جو نماز نہیں پڑھ رہا ہے اس نے کیا کوشش کی ہے؟ جو میں کر رہا ہوں کہ یہ عادت بن چکی ہے لوگوں کی کہ وہ نوافل، اوابین، تہجد یہ بہت تھکے ہوئے ہیں دنیا میں تھک کر آدمی نوافل بھی چھوڑ دیتا ہے، جبکہ حدیث میں یہاں تک آتا ہے۔ اللہ اکبر! میں نے کل بھی عرض کیا تھا، حضرت بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مومن مشرک کے درمیان فرق یہ ہے کہ مومن کا بستر تہجد میں رات کو خالی رہتا ہے اور اس کا پہلو بستر سے دور رہتا ہے، اور کافر وہ رات کو سوتا ہے فجر تک سوتا ہے۔ یہ فرق ہے مومن کافر کے درمیان۔ تو میں نے عرض کیا کہ دنیا میں آدمی تھک کر نوافل کا مزاج ختم ہو جاتا ہے، اس جماعت سے نکلنے کی بڑی غرض یہ ہے تاکہ ہمارے اندر ہماری نماز میں کمال پیدا ہو اور اللہ کے راستے میں نکل کر نوافل کی عادت پڑے کہ وہ تمام اسباب جو آپ کو مشغول کر رہے تھے اور تھکا رہے تھے آپ کو، آپ ان سے نکل کر اپنے عمل کی مشق کر رہے ہیں اور اب عمل کی عادت ڈال رہے ہیں۔ یہی بات ہے کہ اللہ کے راستے میں نکل کر وقت پر تہجد ملے گی، وقت پر وابین ملے گی، چاش ملے گی، اشراق ملے گی، فجر کی نماز باجماعت ملے گی، تسبیحات وقت پر ملے گی، یہاں سارے کام اپنے وقت پر ہوں گے۔ جس طرح بیمار کو اسپتال کے اندر دوائیں اور غذا وقت پر دی جاتی ہے، اس سے یہ صحت یاب ہو جاتا ہے، میں صاف طرح کہتا ہوں کہ اسی طرح اللہ کے راستے میں نکل کر آدمی کو جو وقت پر اعمال ملتے ہیں اس سے رفتہ اس کا نفس کچلا جاتا ہے اور عمل کی سزا سے جاتا ہے۔ یہ ہے اللہ کے راستے میں نکل کر اپنے اعمال میں کمال پیدا کرنا۔ اور 3 دن کے لیے ہر مہینے میں نکالا اس لیے جاتا ہے تاکہ آپ کچھ وقت کے لیے اس ماحول سے الگ ہوں۔ آپ کے لیے نکلنے کا ضروری ہے، میں کہتا ہوں کہ نکلنا ضروری ہے، اور میں کہتا ہوں کہ مسیح کے ماحول میں لانا اس لیے ضروری ہے کہ ایک مرغی ہوتی ہے جندالہ، گندگی کھانے والی، جو پخانہ کھاتی ہے، گندگی کھاتی ہے، غلاظت کھاتی ہے، اس کے گوشت میں اس غلاظت کا اثر آ جاتا ہے۔ تو شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر آپ اس مرغی کو کھانا چاہتے ہیں کاٹ کر تو آپ کو چاہیے کچھ وقت کے لیے اس کو دربے کے اندر بند کر دیں تاکہ یہ گندگی کے ماحول سے الگ رہے اور اس کے اندر سے گندگی کا اثر ختم ہو جائے۔ دیکھیے تو صحیح، ایک مرغی جو جانور ہے جو گندگی نہ کھانے کی مکلف نہیں ہے،
جب وہ گندگی کے ماحول سے نکال کر رکھی جاتی ہے اس کو قابل استعمال کرنے کے لیے، تو جو انسان عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے اس کو گناہوں کے ماحول سے، گندے ماحول سے نکال کر مسجد کے ماحول میں رکھنا کتنا ضروری ہوگا، اس کو عمل کے قابل بنانے کے لیے میں ایک مثال آپ کو دے رہا ہوں۔ اس طرح میرے بزرگ دوستوں جو ہمیں چاہیے کہ عمل کے ماحول میں خود بھی رہیں، عمل کے ماحول میں دوسروں کو بھی لے کر آئیں۔ اس طرح ہمیں فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا اہتمام کرنا ہے، اس لیے کہ نوافل فرائض کی تکمیل کے لیے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ میرا بندہ نوافل کی میرے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ میں خود اس کے اعضا بن جاتا ہوں۔ جب اللہ اعضا بن جائیں گے اس کے تو پھر خود ہی اندازہ کریں آپ کہ آج کل لوگ نوافل پڑھنے تو سمجھ چھوڑ دیتے ہیں کہ اس کا پڑھنا تو ضروری ہے، حالانکہ نوافل کی کثرت بندے کو اللہ کی طرف قریب کر دیتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں خود اس کے اعضا بن جاتا ہوں۔ جب اللہ اعضا بن جائیں گے تو پھر آپ خود ہی فیصلہ کیجیے کہ پھر ایسے اعضا گناہوں کی طرف کیوں جائے، اس لیے نوافل کا خوب اہتمام کریں، رات کے قیام اور تہجد کو لازم پکڑ لیں، اس لیے کہ تہجد کے یہ سب سے زیادہ نفس کو کچلنے والا عمل ہے، اور رات کا قیام اور تہجد یہ 1 سال تک صحابہ کرام پر فرض رہی، 1 سال کے بعد اللہ کو نفی کیا۔ جب صحابہ عادی ہو گئے تہجد کے 1 سال تک بطور فرض کے، اس طرح آپ فجر پڑھتے ہیں، اس طرح صحابہ کرام یہ تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے، 1 سال کے بعد اللہ کو نفی کر دیا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے آپ کو نوافل کا خوب عادی بنائیں، اور نماز کا شوق ہونا چاہیے۔ جس کو نماز کا شوق نہیں ہے اس کو اللہ سے محبت نہیں ہے، خدا کی قسم محبت نہیں ہے۔ کسی سے محبت ہوتی ہے وہ اس سے ملنا چاہتا ہے، اور نماز تو اللہ سے ملاقات کا اور اللہ تعالیٰ سے سرگوشی کرنے کا، اور یہ تو مومن کی معراج ہے، معراج اللہ سے ملاقات کا موقع ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ نماز مومن کی معراج ہے، یہ اللہ سے ملاقات کا موقع ہے، اس کا خوب اہتمام کریں۔ پہلی مشق نماز پر کہ نماز کا ظاہر درست ہو، اس کی قرات درست ہو، رکوع سجدہ درست ہو، ورنہ حدیث میں آتا ہے من لم یقم صلبہ بین الرکوع والسجود لم یصل الی صلاتہ، کہ جو آدمی رکوع سے اٹھنے کے بعد اپنی کمر کو سیدھا نہیں رکھتا اللہ اس کی نماز کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھتے۔ دیکھیں صحیح، جب اللہ اس سے معراج میں اعراض کیے ہوئے ہیں، اس کے معراج میں، تو پھر باقی اعمال میں اللہ کی طرف توجہ ہوگی اس کی طرف۔ مومن اللہ کے سامنے ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے اعراض کر رہے ہیں، اور اعراض اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ رکوع سے نماز کا مسئلہ نہیں رکھتا، یہ عام طور سے نمازیوں کی عادت ہے کہ وہ قومے کا احترام نہیں کرتے۔ بھیا بیٹیا یار بڑے بھائی دعا ہونے والی، سب پریشان ہو رہا ہے۔ یہ رکوع سے اٹھنے کے بعد کہ ربنا لک الحمد حمدا کثیرا بیڑیا سب پریشان ہو رہا ہے اپنے چکر میں۔ بیڑیا آپ نے فرمایا 30 فرشتے جوڑے ان کلمات کے اجر کو لکھنے کے لیے، جب وہ 30 سے کلمات نہ لکھے گئے اتنا ان کا اجر زیادہ تھا، تو یہ کلمات فرشتے نے پا کر اللہ کے یہاں لے گئے، اور جا کر کہا کہ تیرے بندے نے ایسے کلمات کہے ہیں کہ ہم ان کا اجر لکھنے سے ہم عاجز آ گئے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ان کلمات کو میرے بندے کے اعمال میں نے کہا ہے، اتنا اجر ان کلمات کے کہنے کا ہے۔ اور اس نے کہا جی ہم عاجز آ گئے ہیں ان کلمات کے ذریعے پڑھنے سے، فرمایا کہ میرے بندے کے اعمال نامے میں یہ کلمات ایسے لکھے جائیں جیسے میرے بندے نے کہا۔ عام طور سے عادت ہے لوگوں کی، ائمہ مساجد بھی اس کا زیادہ اہتمام نہیں کرتے، حالانکہ ہر امام کی ذمہ لازم ہے، ہر امام کی ذمہ لازم ہے کہ وہ اپنی مسجد کے آخری سب کے مقتدی کو کھونے کا موقع دے، ورنہ امام ان کا وجود چھڑوانے کا مجرم ہوگا۔ یہ پیچھے جو مقتدی ہیں اگر ان کو قوما نہ ملا تو امام اس کا مجرم ہوگا، کیونکہ بعض جگہ امام بھی ایسا کرتے ہیں کہ وہ رکوع سے اٹھے اور فوراً سجدے میں چلے گئے۔ اتنا موقع دینا یہ مقتدی کہنے ربنا لک الحمد، اتنے کلمات اتنا وقت دینا چاہیے کم سے کم ہے یہ تو، ورنہ قومے کی دعا سورہ فاتحہ سے لمبی ہے۔ یہ تعجب ہوتا ہے جو لوگ حرمین میں
ماشاء اللہ عمرے کر کے آتے ہیں، حج کر کے آتے ہیں، وہاں کے ائمہ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، وہ اس کا بڑا اہتمام کرتے ہیں. پھر بھی جو عادت نہیں ہوتی، اتنا لمبا قومہ کرتے ہیں. یہ قومے کی دعا تو سورہ فاتحہ سے لمبی ہے. ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات والارض وما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد اهل الثناء والكبرياء والمجد احق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما اعطيت ولا ملك لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك. یہ قومے کی دعا کہہ رہا ہوں تاکید سے کہ قومے کا جلسے کا اہتمام کریں. حدیث میں آتا ہے کہ جو اپنی کمر کو سیدھا نہیں رکھتا اللہ اس کی نماز کی طرف اٹھانا نہیں دیتا. اگر نماز بگڑے گی تو سارا دن بگڑے گا. اس لیے نماز کو قائم کرنے کی کوشش کی جائے. نماز کا ڈھانچہ درست ہو. اس میں صفت احسان بعد میں آئے گی، اس میں اخلاص بعد میں آئے گا. یہ سب نماز کی زینتیں ہیں جس سے نماز کو مزین کیا جاتا ہے. لیکن جس عبادت کا ڈھانچہ ہی بگڑا ہوا ہو اس عبادت کو مزین نہیں کیا جاتا. یہ نماز کا ظاہر ہے. اگر یہ درست ہوگا، ایک صاحب نماز میں داڑھی پر ہاتھ کرتے آپ نمایا اگر دل میں خوشو ہوتا تو کیا آزاد میں خوشو ہوتا. دل میں خوشو نہیں ہے اس لیے آزاد میں خوشو نہیں ہے. اس لیے نماز میں نظر اگر سجدے کی جگہ پر ہے تو نماز سے باہر نظر نامحرم سے ہٹ جائے گی. اگر ہاتھ سجدے میں اپنی جگہ پر ہے، قیام میں اپنی جگہ پر ہے، تو رکوع میں ہاتھ اپنی جگہ پر ہے، تو یہ ہاتھ نماز سے باہر گناہ نہیں کریں گے. وہ تو مسلمان نماز میں اپنی نظر کو ادھر ادھر گھماتا ہے اور نماز میں اپنے اعضاء کو جو ہے دوسرے کاموں کی طرف مشغول کر لیتا ہے. اس لیے اس کے اعضاء نماز سے باہر گناہ کرتے ہیں. اگر پیر کی انگلیوں کا رخ بھی سجدے میں اور قاعدے میں قبلے کی طرف نہیں ہے تو آپ کے قدم نماز کے علاوہ نماز کے بعد گناہ کی طرف اٹھیں گے. ایک آدمی زیادہ اس لیے ہے کہ اس نے اپنے قاعدے میں اور جلسے میں اس نے اپنی انگلیوں کا رخ قبلے کی طرف نہیں کیا ہے. جبکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ بائیں پیر کو مٹا کر اسے بیٹھا جائے اور بائیں پیر کی انگلیاں جو قبلے کی طرف ہوں، دائیں پیر کو کھڑا کر کے اس کی انگلیاں جو قبلے کی طرف کی جائے. کتنی کوشش ہوتی ہے نماز کے اندر اپنے اعضاء کو قبلے کی طرف کرنے کی تاکہ نماز سے باہر یہ اعضاء خدا کی طرف متوجہ نہ ہو. ورنہ جو آدمی اپنے اعضاء کو نماز میں رخ پر نہیں رکھے گا اس کی اعضاء نماز سے باہر حرام کاموں کی طرف گناہوں کی طرف چلے گئے باوجود نماز پڑھنے. اسی لیے دونوں فرماتے ہیں کہ جس آدمی کی نماز اس کو منکر سے نہیں روک رہی ہے اس کی نماز اس کو اللہ سے دور کرتی رہتی ہے. اس طرح اچھی نماز اللہ کی تعریف کرتی ہے، بری نماز دور کر دیتی ہے. دونوں کا قول ہے. نماز دونوں فرماتے ہیں کہ آدمی دیکھ لے اگر اس کی نماز کو منکر سے روک رہی ہے تو اس کی نماز اللہ کے یہاں قابل و قبول ہے، اور اگر اس کی نماز کو منکر سے نہیں روک رہی ہے تو اس کی نماز میں کمی ہے. اور نماز کی کمی کا اثر معاملات پر، معاشرے پر اور اخلاق پر اور سارے اعمال پر نماز کی کمی کا اثر پڑتا ہے. نماز تو وہ کسوٹی ہے جس پر سارے دین کو رکھا جائے گا. اس لیے میرے دوستوں لمبی نمازیں پڑھنے کی عادت ڈالو. لمبا قیام اور تہجد کو لازم پکڑ لو. اس میں بڑی خیر و برکتیں ہیں. لوگ پتہ نہیں رزق کے لیے کیا کیا وظیفے اور کیا کیا تعویذات. اور آج کل تو حال یہ ہے کہ نماز چھوڑ دیتے ہیں اور جب دکان پر مصیبت آتی ہے تو آتے ہیں عاملوں کے پاس، اور دکان پر آتے ہی نہیں ہوتی تو وظیفہ معلوم کرتے ہیں علماء سے کہ مجھے وظیفہ بتاؤ برکت کا. جو آدمی نماز چھوڑ کر اسلام سے میں حصہ ختم کر چکا ہے آپ مجھے بتائیے. جو آدمی کسی فیکٹری کے میں ملازمت نہیں کرتا کیا وہ فیکٹری سے ماہانہ ہر مہینے کوئی تنخواہ لے سکتا ہے؟ جو آدمی کسی دفتر میں ملازمت نہیں کرتا کیا وہ اس دفتر سے ماہانہ اپنی تنخواہ لے سکتا ہے؟ کیا جو آدمی دکان پر نہیں جاتا اور کام کوئی نہیں کرتا کیا وہ نفع حاصل کر سکتا ہے؟ آپ اسی طرح غور کر لیجیے کہ جو آدمی نماز ضائع کر رہا ہے وہ دنیا میں کوئی خیر حاصل نہیں کر سکتا. اگر نماز کر کے اس کو دنیا مل رہی ہے تو اللہ اس پر ناراض ہو کر دے رہے ہیں جو کچھ ہوتا نہیں ہے. بیڑیا بڑے والی بیڑیا نماز کو چھوڑنا تو
اس طرح ہمیں چاہیے کہ ان اعمال کے فضائل معلوم کریں. انسان کی فطرت ہے، جس چیز کی اس کو فضیلت معلوم ہوتی ہے اس چیز کی طرف کی راغب ہوتی ہے، جس چیز کی قیمت معلوم ہوتی ہے اس چیز سے متاثر ہوتا ہے. دنیا میں فلاں چیز قیمتی ہے، اچھا نہیں اس چیز سے قیمتی ہے، اس لیے کہ دنیا کی سن کر دنیا کی چیزوں کی عظمت ان کا تاثر میں بیٹھ گیا ہے. ہمیں چاہیے کہ فضائل کی تعلیم میں جم کر بیٹھے. یہ فضائل کا علم ہے اسی لیے تاکہ ہمیں اس کی قیمت معلوم ہو. تعلیم کے ساتھ اللہ کے راستے میں نکل کے اپنے مقام پر بھی یہ ہماری تعلیم کی بنیادی کتابیں ہیں. فضائل اعمال، فضائل صدقات اور منتخب احادیث. جماعت میں نکل کر صبح ایک وقت منتخب احادیث سے تعلیم ہوگی اور ایک وقت فضائل اعمال سے. اور یہ سارے مراکز کا اصول ہے کہ جماعتوں کی روانگی سے پہلے تمام مراکز کے اندر منتخب احادیث سے ہی تعلیم کی جائے تاکہ اللہ کے راستے میں نکلنے کے فضائل اور اللہ کے راستے میں نکلنے کی اہمیت معلوم ہو مجھے کو. اپنے مقام پر رہتے ہوئے روزانہ کی مسجد کی تعلیم ہے. اس میں ایک وقت ایک فضائل اعمال اور ایک منتخب احادیث سے تعلیم کا اہتمام کیا جائے. تعلیم کے ساتھ تعلیمی گشت یہ بھی صاحب اکرام کا معمول ہے. سارے مجلسین کے امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تعلیمی گشت کر کے لوگوں کو مسجد کے ماحول میں لے کر بلکہ بھیج رہے تھے کہ اے بازار والوں تمہیں کس نے عاجز کر دیا ہے کہ مسجد میں تعلیم کا حلقہ ہو رہا ہے تم بازار میں ہو. اس طرح ہمیں چاہیے کہ مسجد میں تعلیم گھر کو قائم کیے جائیں. اللہ کے راستے میں نکل کر بھی ہمیں تعلیمی گشت اہتمام سے کرنا ہے. 2-2 3 ساتھی جوڑی بنا کر نکلیں اور لوگوں کو دعوت دے کر تعلیم گھر میں لے کر آئیں. اس طرح ہمیں روز جو ہے تعلیم کے ساتھ تعلیم گشت کا اہتمام کرنا ہے. تعلیم اپنے مقام پر رہتے ہوئے کم سے کم آدھا گھنٹہ کم سے کم تعلیم ہونی چاہیے. بڑھاتے ہمیں تعلیم کو 1.5 گھنٹے تک پہنچانا ہے. وہاں صاحب سے پوچھا گیا کہ جی تعلیم کتنی دیر ہونی چاہیے؟ 1.5 گھنٹہ ہونی چاہیے. پوچھنے والے نے کہا نہیں جی میں جماعت میں کر کے نہیں پوچھ رہا ہوں، میں تو مقام کی پوچھ رہا ہوں. فرمایا مقام پر نکل کے تو 3 گھنٹے تک ہوگی تعلیم. میں تو اپنے مقام اللہ کے راستے میں نکل کے تو 3 گھنٹے تعلیم ہوگی. میں تو مقام کی تعلیم بتا رہا ہوں کہ مقام کی تعلیم 1.5 گھنٹہ ہونی چاہیے. مقام کی تعلیم 1.5 گھنٹہ ہونی چاہیے. بھائی راستہ بند ہو گیا، بیٹھ جاؤ آپ. اس لیے لوگ پریشان ہو رہے ہیں نا. اس طرح ہمیں سارے مسلمانوں کو ساتھ لے کر تعلیم کا اہتمام کرنا ہے. یہ بات یاد رکھیں کہ جو گشت ہو رہا ہے باہر وہ تو مسجد میں جو عمل اس وقت ہو رہا ہے اس عمل میں جوڑنے کے لیے گشت ہے. البتہ مسجد پوری جماعت تعلیم گھر میں بیٹھیا بھائی جگہ پہ بیٹھ جاؤ. جو پریشان کر رہا لوگ مسجد خراب ہو رہی ہوگا. اس میں تو سب ساتھی تعلیم جب تعلیم ہو چکے تو تعلیم کے بعد یہ نہ کہو کہ بھائی چل آپ تو جائیے آپ تو نمازی ہیں وہاں پڑھنے آئے تھے پہلے کے لوگ اب ہماری جماعت کا مزرا جماعت. تو مجھے اتنی حیرت ہے اس بات پر اور تکلیف اتنی ہے اس بات پر کہ لوگ ہر مسجد میں چند افراد نام کے وہ مسجدار جماعت بنے ہوئے ہیں. یہ ہمارا ساتھی ہے ہماری جماعت ہے. میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں مسجدار جماعت سارے مسجدار جماعت ہر مومن ہے. قرآن نے فیصلہ کر دیا انما یعمر مساجد من آمن باللہ. 100% مسلمان مسجد کے آباد کرنے والے ہیں. ماں کا مشرقین نہیں ہے جو مسجد کو آباد کریں گے وہ تو مسجد کو آباد کرنا مومن کا کام ہے. سارے مسلی جتنے مسجد میں جمع ہیں سارے مسلمان جو آپ کے محلے میں ہیں یہ سب مل کر مسجدار جماعت ہے. مگر 2 چیزوں میں ساتھی بلندی کرتے ہیں. ایک تو تعلیم ہو گئی مسجد کی تم ان سارے مسجدوں کو لے کے مشورہ کرو. بلکہ چاہیے ہر مسجد والوں کو کہ نماز کے بعد اعلان کریں کہ نماز سے فارغ ہو جائے مسلی تمام حضرات مشورے میں شرکت کریں. تو اس آدمی کو مسجد شریک کرنا چاہتے ہیں مسجد کے مشورے میں جس کی 3 دن میں نہیں لگے وہ نماز پڑھنے کے لیے مشورہ ہے. ایسے مشورہ اس بات کا ہے کہ ہمارے محلے میں ماشاء اللہ اتنے مسلمانوں کی آبادی ہے
لیکن نماز بہت کم پڑھتے ہیں. ہم اپنی بات کو مشورہ کرنے دیتے ہیں کہ ہمارے محلے میں ظہری نمازی کیسے ہو جائیں. بتائیے، آئیے اس کے لیے مشورہ کرتے ہیں. شریک کرتے ہیں. آپ مشورے میں سارے مسلے کو شریک کریں. تعلیم کا حلقہ ختم ہو گیا ہے. آپ نے آدھا گھنٹہ 20 منٹ جس طرح سے تعلیم کر دی، 1 گھنٹہ تعلیم ختم ہو گئی. اب لوگ جانے لگے ہیں. آپ کہیں کہ نہیں، دیکھیں اب کام شروع ہوا ہے. لگا تعلیم بیٹھے تھے، ان سے درخواست ہے کہ ہمارے ساتھی ملاقاتوں کے لیے اور بچوں کی جماعتیں بن رہی ہیں، جا رہے ہیں. آپ ہی ہمارے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھ کے لیے تیار ہو جائیں. سارے مسلمانوں کو شریک کرو. گھر میں سارے مسلمانوں کو شریک کرو. اپنے مشورے میں سارے محلے کے مسلمانوں کو شریک کرو. اپنی تعلیم میں اس طرح ہر مسلمان کو اس کام میں اپنے ساتھ شریک کرو. تبلیغ جماعت بن کر کام نہ کرو، امتی بن کے کام کرو. امتی بن کر کام کرو، تبلیغ جماعت بن کر کام نہ کرو. کیا کہیے فضائل کی تعلیم ہے. ایسے ہی مسائل کا سیکھنا ہے. مسائل کا سیکھنا ہر مسلمان کے ذمہ فرض عین ہے. علماء کو چاہیے کہ وہ اپنی مسجدوں کے اندر علماء کو چاہیے کہ اپنی مسجدوں میں علماء اپنا حفاظت کریں، چاہے وہ پڑھاتے ہوں یا نہ پڑھاتے ہوں. لیکن علماء کو چاہیے کہ وہ اپنی مسجدوں کے لیے حفاظت کریں. اپنی مسجدوں میں آنے والوں کو مسائل سکھلائیں. خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آنے والی کی نماز کو خود دیکھ رہے ہیں، اس کا نماز خود سکھلا رہے ہیں. آپ منبر سے بیان کرتے کرتے نیچے اتر گئے. ایک آدمی نے آ کر سوال کیا کہ مجھے دین سکھلائی ہے، اس کی اسلام کی خبر نہیں تھی. آپ نے بیان چھوڑ دیا اپنا اور اتر کر اس ایک جو ہے شاعر کو، آپ نے سوال کرنے والے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے فرائض خود سکھلائے. ہم نہیں کہتے کہ علماء تعلیم چھوڑ دیں. بے شک علماء کے اوپر بڑی ذمہ داری ہے. مدارس کی، مساجد کی اور مکاتب کی اور افتاء کی اور مختلف قسم کی ذمہ داری علماء پر ہیں. ہم عرض کرتے ہیں کہ ان ساری ذمہ داریوں کے ساتھ ایک ذمہ داری آپ پر عوام کی بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز مسجد میں آنے والے کی نماز کی خود نگرانی فرما رہے ہیں اور خود فرما رہے ہیں اس سے نماز پڑھتے نماز نہیں پڑھی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مسجد میں علماء عوام کی نماز کو دیکھیں اور عوام مسجد میں علماء عوام کے ساتھ اختلاط کریں اور عوام مسجد کے ماحول میں آ کر علماء کے مسائل معلوم کریں. اس لیے شرافت کا، انسانیت کا تقاضا یہ ہے. حضرت علی کا قول میں عرض کر رہا ہوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کہ اگر تمہیں شرافت انسانیت ہے تو شرافت انسانیت کے 6 کام ہیں کرنے کے. 3 اپنے مقام پر، 3 اللہ کے راستے میں. اچھی بات ہے علی کی، اور یہ اس آیت کے ذیل میں ہے. اس آیت کے ذیل میں علی کا قول نقل کیا ہے مفسرین نے کہ فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ 3 کام ہیں شرافت انسانیت کے کرنے کے. 3 مقام پر، 3 اللہ کے راستے میں. مقام کی 3 کامیاں ہیں. اگر آپ میں شرافت انسانیت ہے تو انسانیت شرافت کے کرنے کے 3 کام یہ ہیں کہ قرآن کی تلاوت اور مسجد کی آبادی کی محنت. اور تیسری بات یہ علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہ ہر مسجد میں علماء کی ایک ایسی جماعت تشکیل کی جائے کہ جو جماعت اس مسجد میں رہ کر وہاں کے محلے کے عوام کو دین سکھلانے کے لیے کافی ہو جائے. ایسی علماء کی جماعت ہر مسجد میں بنائی جائے. علماء سے مقصد چل رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ تو بچے قرآن پڑھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، بڑے بوڑھے. سوال اس کا نہیں ہے. سوال اس کا ہے کہ اس محلے کے 50 آدمی گشت کر کے مسجد میں ہم لے آئے ہیں. ان 50 آدمیوں کو یہ بھی نہیں معلوم کہ غسل کے فرائض کیا ہیں. ان 50 کو یہ بھی نہیں معلوم کہ نماز کا طریقہ کیا ہے. ان 50 آدمیوں کو یہ نہیں معلوم. ٹھیک ہے، بچے پڑھ رہے ہیں. مکتب الگ چیز ہے. مکتب الگ چیز ہے. مسائل کا حلقہ مسجد میں قائم کرنا یہ مستقل الگ کام ہے. ہم
10 آدمی 15 آدمی 20 آدمی ٹائم کیا ہو رہا؟ ان کو کسی کو وضو کے فرائض معلوم ہے نہ وضو کا طریقہ معلوم ہے، مفتی صاحب کو چاہیے کہ وہ وضو کریں اور ان سب کو وہاں کھڑا کر لیں کہ بھائی دیکھو میں وضو کرتا ہوں یہاں مسجد کے یہ وضو خانے میں، ٹائم کیا ہو رہا؟ میں کہتا ہوں یہی طریقہ صحابہ کرام کا، یہی طریقہ سلف صالحین کا، اور یہی طریقہ تعلیم کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ حضرت علی عراق گئے، عراق والوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ وضو بتائیے، نہ کوئی کتاب نہ بیٹھ کر قلم کاغذ لے کے بٹھا دیا کہ لو میں بیان کرتا ہوں تم جس کو وضو کا طریقہ کیا ہے بالکل میں لوٹے میں پانی لاؤ، مجھے اونچی جگہ بٹھاؤ، اے اللہ اونچی دیوار پر بیٹھے، سارے عراق والے جمع ہو گئے، حضرت علی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر وضو کر کے دکھلایا، سب کو وضو کرنا ہے۔ ہماری درخواست ہے علماء سے کہ امت میں بہت جہل ہے، بہت جہل ہے، اور اس کا کوئی حل نہیں ہے سوائے اس کے کہ علماء مساجد کو دور نبوت کی طرح مساجد کو مدارس بنائیں۔ اللہ کا رحمت کے مولانا ندوی رحمۃ اللہ علیہ وہ ایسی بات فرما گئے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اس وقت کی سب سے اہم ضرورت یہ ہے کہ مسجدوں کو مدارس بنا دیا جائے تاکہ امت باطل کے انقلاب سے محفوظ رہے۔ مسلمانوں کا عقیدہ، مسلمانوں کے فرائض، ان کے معاملات، ان کا معاشرہ سب خطرے میں ہے، انتہائی خطرے میں ہے۔ وہ خطرہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، لیکن آپ کہتے ہیں تمہیں کوئی فرض نہیں ہے، کوئی لازم نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں کہ امت کی ذات سے بچانا ہر امتی کا فرض ہے۔ اس فریضے کی ادائیگی کے لیے دعوت اور نقل حرکت ہے۔ اس طرح علماء کو چاہیے کہ مسجد میں یہ علماء کی جماعت ہر مسجد میں ہو، اتنے علماء جو وہاں کے عوام کو دین سکھانے کے کافی ہوتا ہے۔ تو یہ 3 کام مقام پر رہ کر کرنے کے ہیں: قرآن کی تلاوت، مسجد کی آبادی کی محنت، اللہ کرا اور جو ہے میں نے عرض کیا کہ علماء کی جماعت ہر مسجد میں قائم کرنا۔ تیسرا 3 کام اللہ کے راستے میں نکل کر کرنے ہیں۔ ہر جگہ لے کر نکلو، ہماری جماعتیں نکلتی ہیں اللہ کے راستے میں تو اپنی ضرورت کا خرچ لے کر نکل جاتی ہے کہ جی وہ یہ سیدھا لگانے جا رہا ہوں میں، یہ پورا ہو جائے گا، تو 4 میں لگانے جا رہا ہوں، اس کے لیے کتنا خرچہ چاہیے گا، کھانے کا بتا دو اور ٹکٹ کا بتا دو، سواری کا خرچہ بتا دو۔ یہ کچھ نہیں ہے، میں کہتا ہوں یہ آپ کی ضرورت کا وہ خرچ ہے جو آپ کے اللہ کے راستے میں نکل خرچ کرنے کا، میں کہتا ہوں شاید یہ 2% حصہ ہے۔ اصل خرچ وہ ہے جو آپ اللہ کے راستے میں نکل کر جہاں جائیں وہاں لمبے دسترخوان لگائیں، عوام کو اور لوگوں کو دعوت دیں اور کھانے پر جمع کر کے ان کو دین کی دعوت دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکرام کے ساتھ اور لوگوں پر مال خرچ کرتے ہوئے اور لوگوں کی دلجوئی کرتے ہوئے آپ دین کی دعوت دیا کرتے تھے۔ تو فرمایا نے کہ اللہ کے راستے میں نکل گئے 3 کاموں سے پہلا کام یہ ہے کہ خرچ زیادہ لے کر نکلو، جہاں جاؤ وہاں اپنا لمبا دسترخوان بچھاؤ، اس لیے کہ جماعتیں نکلنے والی جماعتیں وہ دائی بن کر جاری مدعو بن کر نہیں جا رہے، آپ دائی ہیں مدعو نہیں۔ آپ علاقوں میں جا کر کہیں جماعت کے خیرن کہ نہیں، آپ دائی ہیں، آپ میزبان ہیں، وہاں کے لوگ آپ کے مہمان ہیں۔ آپ علاقوں میں جا کے مہمان نہیں ہیں، آپ مہمان ہیں، وہاں کے لوگ آپ کے مہمان ہیں۔ فرمایا کہ پہلا کام یہ ہے، ایسے فرماتے ہیں کہ زیادہ خرچ لے کر نکلو۔ دوسرا کام یہ ہے کہ جماعتیں آپس میں پیار محبت کے ساتھ رہیں، اور تیسرا کام جو ہم نے کری ہے کہ جہاں جاؤ وہاں کے لوگوں کے ساتھ خندہ پیشانی سے پیش آؤ، اخلاق سے پیش آؤ، اور ہر ایک سے مل کر ہر ایک سے خوشی کے ساتھ، مسرت کے ساتھ اور جو ہے کھلے چہرے کے ساتھ ملو۔ یہ 3 کام اللہ تعالیٰ اللہ کے راستے میں نکلنے کا بتا رہے ہیں۔ میں تو حیران ہوں کہ ایسی بنیادی 3 چیزیں ہیں جس میں اخلاق ہے، جس میں آپس کا اجتماعیت ہے، اور جس میں تیسرا کام زیادہ خرچ لے کر نکلو تاکہ جہاں جاؤ اور یہ 3 کام خروج کے، اور یہ 3 کام قرآن کی تلاوت، مسجد کی آبادی کی محنت، ہر مسجد میں علماء کی جماعت تیار کرنا، یہ 3 کام مقام پر لے کر کرنے کا کوئی فرما نہیں۔ میرے دوستوں اس طرح ہمیں مسائل علماء سے معلوم کرنے ہیں۔ اپنے بچوں کو مکاتب میں اور مدارس میں داخل کرو، اس لیے کہ یہ بات بالکل حق ہے کہ امت کے عقائد کو کی حفاظت اور امت کی ذات سے روکنے کے لیے اللہ کی قسم مدارس کا کوئی بدل نہیں ہے۔
یہ مدارس اسلام کے قلعے ہیں. مجھے حیرت ہوتی ہے دیکھ کر علاقوں میں کالج ہے، اسکول ہے، مدرسہ نہیں ہے. یہ بات کی علامت ہے کہ مسلمانوں میں مدارس کے قائم کرنے کا تقاضا اور سب سے اپنی جان مال اپنی صلاحیت کو اس پر لگانے کا سب سے پہلے تقاضا ہونا چاہیے. وہ تقاضا مسلمانوں کا نہیں ہے. جسے جہل غالب ہے اس لیے اسکول کا ہونا اور کالج کا ہونا ضروری ہے. اگر آخرت کا فکر ہوتا تو آج یہ کہتے کہ نہیں، اگر 10 اسکول ایک علاقے میں ہیں تو کم سے کم میں کہتا ہوں کہ 10 مدارس ہونی چاہیے، تاکہ یہ ساری پبلک، یہ عوام جن کا سمندر بہ رہا ہے جہالت کی طرف اور ارشاد کی طرف، یہ ان مدارس سے علم حاصل کرتے ہیں. اور پھر بھی عرض کرتا ہوں، اگر کہیں کسی ملک میں کسی علاقے میں وہاں قال اللہ قال رسول کا یا اللہ کا کوئی نام لینے والا ہے تو میں آپ سے یقین سے کہتا ہوں کہ صرف ان مدارس کی برکت ہے. یہ لوگ اللہ کو یاد کرتے ہیں اور یاد رکھتے ہیں، ان مدارس کی برکت ہے. اگر یہ مدارس نہیں تو پھر آج کے مسجدوں میں ائمہ کہاں سے آئیں گے؟ آج کے مسجدوں میں خطبہ کہاں سے آئیں گے؟ آج کے مسجدوں میں واعظ کہاں سے آئیں گے؟ آج کے مسجدوں میں مسائل بتانے والے علماء کہاں سے آئیں گے؟ آپ کو عہد دینے والے مفتیان کرام کہاں سے آئیں گے؟ یہ تو سارے شعبوں کی حیاتی مدارس پر موقوف ہے. ان شعبوں کی حیات مدارس پر موقوف ہے. اگر خدا نہ کرے مسلمان نے اپنے علاقوں میں مدارس کے قیام کا اہتمام نہیں کیا تو میں کہتا ہوں کہ پھر مسلمان کو اسلامی سونپ دینا ہے اور مسلمان کو جہالت کے حوالے کر دینا ہے. میں آپ سے سچ عرض کر رہا ہوں، مسلمان کے مال اور اس کی استعداد و صلاحیت کا سب سے پہلا مصرف وہ علم ہے اور مدارس کا قائم کرنا ہے. ہمارے علماء حق اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. ہمارے ارشد مدنی ابی الہند مدنی العالی جدید میں ملاقات کے لیے گیا، یہی فکر کہ امت میں جہل بہت اور یہی ان کی ایک فکر یہی ہے بنیادی کہ کوئی علاقہ مدارس سے خالی نہ رہے. میں کہتا ہوں بڑے افسوس اور ڈوب مرنے کی بات ہے کوئی مسلمان یہ کہے کہ مدرسہ حکومت قائم کی تو تمہارے گھر حکومت بناتی ہے، تمہارے کھیت کیا حکومت بناتی ہے، تمہاری شادی حکومت کراتی ہے، تمہیں گاڑیاں حکومت دیتی ہے. میں یہ حیران ہوں کہ مسلمان اپنی خواہشات کو خود پوری کرتا ہے اور اگر مدرسے کا تقاضا آ جائے تو کہتے ہیں کہ اوقاف دیکھے گا، حکومت دیکھے گی. کتنے ڈوب مرنے کی غیرت کی بات ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی اس امانت کو اگر مسلمان نہیں سنبھالے گا تو کیا یہود و نصارہ کو فرض سنبھالیں گے؟ مدارس وہ قائم کریں گے. اگر مسلمان کو مساجد سے مدارس سے ان کو قائم کرنے سے واقعی لگاؤ ہوتا تو میں صاف کہتا ہوں کہ آج اوقاف خطرے میں نہ جائے. وہ تو صاف بات ہے کہ جس گھر کو اس کا گھر والا خالی چھوڑ دے گا اس گھر میں کوئی نہ کوئی قبضہ ضرور کرے گا. کی بات ہے میں آپ سے مجھے تو کوئی کہنے میں کوئی حجاب نہیں ہوتا. اوقاف کا خطرے میں آنا اس بات کی اللہ کی قسم علامت ہے کہ مسلمان کو مدارس سے اور مساجد سے وہ لگاؤ نہیں ہے. اگر آپ کی دکان میں کوئی دعویٰ بولتے حکومت سے دعوت دکان پر آپ سیدھے پہنچیں گے عدالت میں. آپ سیدھے جائیں گے عدالت میں. میری دکان لاکھ روپے کی دکان ہے، اس کے لیے 5 لاکھ روپے خرچ کر دیں کہ نہیں میں دکان چھڑواؤں گا. اگر مسلمان کو محبت ہوتی مساجد سے مکاتب سے اور ان سے متعلق اوقاف سے کیا مجالس. وہ تو مسلمان نے پہلے مسجد کو چھوڑا ہے. میں تو صاحب سے بات کرتا ہوں سن کر آپ سے. بادشاہوں نے مسجدیں بنائی شان و شوکت کے لیے. آج دیکھ لیجیے آثار تجربہ کی مسجدیں سب بند پڑی آپ مل جائے. جو مسجدیں نماز کے لیے اور اعمال کے لیے قائم کی جاتی ہیں آج آپ دیکھ لیجیے
جو جماعتیں مسجد بناتی ہیں ماشاءاللہ قائم کرتی ہیں، 2-2 3 منزلیں بناتی چلی جاتی ہیں، یہ مسجد کافی نہیں ہو رہی ہے، مسجد تنگ ہو رہی ہے، مسجد تنگ ہو رہی ہے، 4-4 6 جگہ جمعہ ہو رہا ہے ایک علاقے میں، یہ مسجدیں تنگ ہو رہی ہیں، کیا کریں ہم؟ مثلاً نمازی بہت دیکھیں گے آپ سے کھل کر کہتا ہوں، آج بھی ابھی آپ نے حدیث سنی ہوگی کہ اگر کوئی شخص مسجد بناتا ہے تو قیامت کا قرب ہوگا کہ مسجد بنائی جائیں گی صرف سیاحت کے لیے، اور مسجد بنائی جائیں گی تفاخر کے لیے، عبادت کے لیے بنائی جائیں گی، حدیث موجود ہے۔ اور دیکھیے آپ کیا کریں، آپ کو ممالک میں ایسی مسجدیں ملیں گی جنہیں بہت پیسہ لگا کر بنایا گیا ہے، وہاں نماز آپ نہیں پڑھ سکتے، وہ گھومنے پھرنے دیکھیں گے یہ بادشاہ نے کیا، نہ نماز خود پڑھتے تھے نہ ان کی آیا پڑھتی تھی، وہ اسلام کی شان سبت کے لیے مسجد بناتے تھے۔ وہ ساری مسجدیں جو شان سبت کے لیے بنی ہے وہ مسجدیں آج بند ہیں، لیکن جب مسلمان کو نماز ہی نہیں پڑھنی ہے تو مسجدیں ویران کر کے یہ مسجدیں کیسے باقی رہتی؟ یہی بات کرتا ہوں، میری سب سے یہ درخواست ہے، میں سب سے عرض کر رہا ہوں، اللہ جزائے خیر فرمائے ہند وہ قیام مدارس کے لیے، قیام مساجد کے لیے کچھ فکر کر رہی ہے، میری آپ سب سے درخواست ہے کہ آپ جو بھی تعاون کر سکتے ہیں کریں، یہ ہمارا کام نہیں، ان کا کام ہے، ہمارا کام نہیں، ان کا کام ہے، یہ دین کے کاموں کو تقسیم کر کے انکار کر دینا خود دین کو نقصان پہنچانا، اس کی کوئی گنجائش ہمارے یہاں نہیں۔ دعوت کا کام خیر کے تمام تعاون کے لیے ہے، خیر کے تمام قانون کا تعاون کے لیے آپ کس تحریک سے وابستہ ہیں ہوا کریں، آپ کی ذمہ داری ہے۔ یہ جن سے جماعت کیا تقویٰ سارے امام والوں کے لیے حکم ہے، یہ کوئی تنظیمی کام نہیں، آپ اس کے لیے جو بھی تعاون کر سکتے ہیں، جان سے، وقت سے، مال سے، زمین سے قائم کرنے۔ اگر آج یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی اس کو حکومت دیکھے گی تو میں صاف کھل کر آپ خود سے کہتا ہوں، جو کام مسلمان کے کرنے کا ہے اپنے فرائض کی حفاظت کے لیے، کیا اس کام کو کافی کرے گا؟ آپ کی جان کی حفاظت کے لیے